السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب کی تمام بہنیں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو میرے چینل کو سپورٹ کرتی ہیں، میرے چینل سے سیکھتی ہیں، سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج کا نیا ولاگ، نیا لیسن آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں، نماز کا طریقہ۔ جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں آپ سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سکھاؤں گی، اور نماز صحیح تلفظ سے پڑھنا آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سکھانے کی اور آپ سب کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میرے اس لیسن سے، اس ولاگ سے آپ کی نماز میں جو بھی غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ اور تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گی کہ جس کو جہاں بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے، کامنٹ سیکشن میں مجھ سے رجوع کر سکتی ہیں، مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کے کامنٹ کا، آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آج آپ کو نماز کا صحیح طریقہ اور صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنا آج آپ کو سکھائی جائے گی۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آ کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا رکن نماز کا نیت۔ جب آپ نیت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لینا ہے۔ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ سوائے ہاتھ، پاؤں اور منہ، اس کے علاوہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، لباس سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ نے لباس ایسا پہنا ہے کہ جس میں آپ کا جسم یا سر کے بال نظر نہ آئے۔ اتنا کھلا آپ کا لباس ہو کہ بآسانی آپ نماز کے ارکان یعنی رکوع، سجود، تشہد وغیرہ کے لیے آرام سے آپ ان کی ادائیگی کر سکے، یعنی اتنا کھلا ہو، اتنا تنگ نہیں ہو کہ آپ کو نماز کے ارکان کو ادا کرنے میں مشکل درپیش ہو۔ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں بالکل سیدھے کھڑے ہوں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھیے، اور آپ کے پاؤں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ نماز کی نیت کے دوران آپ نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑ کے رکھنا، اور دونوں پاؤں کے درمیان میں آپ کا فاصلہ 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اتنا کھولنا ہے کہ ان کے درمیان میں آپ کے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے تاکہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو سکے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نماز کی نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیے، نہ کندھوں سے اوپر نہ ہی کندھوں سے نیچے، دونوں کندھوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کیجیے اور اللہ اکبر کے الفاظ کو ادا کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد تیسرا رکن قیام۔ قیام کے لیے آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے جسے آپ نماز کی نیت میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی بالکل سیدھا، آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو اور بائیں ہاتھ کے اوپر آپ کا دایاں ہاتھ ہو، اپنے سینے کے اوپر دوپٹے کے اندر۔ یہاں آپ نے پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ قیام میں آپ نے ثنا، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد آپ کو کوئی سی بھی سورت آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سی بھی سورت آتی ہے وہ آپ نماز میں ادا کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قیام کے بعد نماز کا چوتھا رکن رکوع. رکوع میں آپ نے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ صرف گھٹنوں تک پہنچ سکے اور آپ کی کمر بالکل سیدھی نہ ہو. اتنی آپ کی کمر جھکی ہوئی ہو کہ آپ کے کمر پر اگر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ گر جائے. یہ عورت کے لیے حکم ہے رکوع میں جھکنے کے لیے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جھکیے اور رکوع کی تسبیح کو ادا کیجیے. سبحان ربی العظیم. دعا کو موٹا پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع کی تسبیح ادا کرنے کے بعد آپ نے قوما کے لیے کھڑے ہونا ہے اور قوما کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے تسبیح ادا کرنی ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ رکوع سے
سیدھے کھڑے ہونے کے درمیان میں اپنی یہ تسبیح کو ادا کرنا ہے، اور جب آپ سیدھا کھڑے ہو جائے تو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جھک جانا ہے، سجدہ ادا کرنا ہے۔ سجدہ، سجدہ میں آپ نے زمین کے ساتھ سمٹ جانا ہے، دونوں پاؤں کو آپ نے دائیں طرف نکالنا ہے اور پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، اور یہاں سجدے میں آپ کی نظر اپنے ناک کی طرف ہوگی اور سجدے کی تسبیح کو آپ نے ادا کرنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کے بعد نماز کا رکن آ جاتا ہے قعود، جسے قعدہ بھی بولتے ہیں، تشہد بھی بولتے ہیں، التحیات بھی بولتے ہیں۔ اس میں آپ نے دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے، اپنے دونوں پاؤں کو قبلہ رخ دائیں طرف نکالنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے اور انگلیوں کو جوڑنا ہے، اور یہاں آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پہ آپ نے شہادت کے لیے گواہی دینی ہے، آپ نے الا اللہ، جب اللہ کا نام آئے گا تو آپ نے شہادت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو تھوڑی سی حرکت دینی ہے، اٹھانا ہے، اور جب اللہ کا نام مکمل آپ ادا کر چکے شہادت کی انگلی کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھرتے وقت سلام نماز کا اختتامی رکن ہے۔ آپ نے دائیں طرف پہلے سلام پھرنا ہے، اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے گردن کو حرکت دینی ہے۔ امید کرتی ہوں تمام ماؤں بہنوں نے، بچیوں نے نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے سیکھ لیا ہوگا، تلفظ آپ نے سیکھ لیے ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے جو آپ کی غلطی نماز میں ہے، تو امید کرتی ہوں میری اس لیسن سے آپ کی تمام غلطیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز میں جو بھی غلطیاں گستاخیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالی ان کی معافی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔